باپ معلوم ہے تو باپ کے نام پر پکارو، اور باپ اگر معلوم نہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، ان کو یا اخی کہو، یا مولا یا کہو، اے میرے بھائی، اے میرے دوست۔ بیٹا کہہ کر نسب کو خلط ملط نہ کرو، نسب کو مکس اپ نہ کرو، تاکہ نسب خالص رہیں، اور جو ایک خاندانی ایک نظام شریعت نے پیش کیا بالکل محفوظ رہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جس میں تم غلطی کر چکے، خطا کر چکے۔ کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو گیا، تم نے غلطی سے خطاً کسی کو بیٹا کہہ دیا، بیٹا بنا لیا، اس حکم کے نزول سے قبل کوئی معاملہ ہو گیا، اس میں کوئی گناہ نہیں، وہ پہلے کی باتیں اللہ نے ختم کر دی، اللہ نے معاف کر دی۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تمہارے دل اگر قصداً یہ ایسا کریں، خطا سے نہیں، جان بوجھ کے ایسا کریں، جان بوجھ کے کسی شخص کو اپنا بیٹا کہہ دو، حقیقی اپنا باپ اس کو سمجھو، اس کو اپنی حقیقی اولاد سمجھو، حقیقی بیٹی سمجھو، قصداً، تو یہ معاف نہیں ہے۔ ہاں خطاً ایسا ہو گیا، غلطی سے ایسا ہو گیا، وہ قابل معافی ہے۔ جو حقیقی باپ اسی کی طرف منسوب کرو، وہی حقیقی باپ ہے، وہی نسب کا مستحق ہے۔ نبی علیہ السلام کی بہت سی حدیثیں بطور وعید کے وارد ہیں، من ادعى الى غیر ابیہ وهو يعلم انه غیر ابیہ فجنت علیہ حرام۔ جو شخص منسوب ہو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف کہ وہ میرا باپ ہے، حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی اور شخص کو باپ کہے، ایسے شخص پر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے اس پر۔ انساب میں گڑبڑ کر رہا ہے، یہ تاریخ کے حلیے کو مسح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کا فرمان ہے، لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابی فہو کفر، اپنے باپوں سے بے رغبتی اختیار نہ کرو، پہلو تو ہی نہ برتو۔ اور جو بندہ اپنے باپ سے بے رغبتی کر لے، کسی اور کو باپ کہے، تو وہ کفر کا مرتکب، فہو کفر، وہ کفر کا مرتکب۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من اعظم الفراء ان يدعي رجل غیر ابیہ، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب ہو کہ میرا باپ فلاں ہے، باپ کو چھوڑ دے حقارت کی وجہ سے، یا یہ کہ وہ نیچ برادری، میں اس میں پھر معروف ہو جاؤں گا، حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ قرار دے دے، اس کی طرف منسوب ہو، تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔